دیکھو نزل علیک الکتاب، اللہ نے یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پر نازل کی۔ اب یہ دلیل دوسری دی جا رہی ہے بلکہ تیسری، اور یہ پہلی وحی کی دلیل ہے، اور وحی کی دلیل کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ بات فیصلہ کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو قائل کریں، ہمارا حکم یہ ہے۔ تو یہ دلیل وحی ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ نے کتاب آپ پر نازل کی ہے بالحق، سچائی کے ساتھ۔ یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے نزلہ، یہ نزلہ کا مصدر اصل میں تنزیل ہے، اور تنزیل عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے بتدریج نازل ہونے کو، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کو۔ تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نزل علیک الکتاب، اللہ نے کتاب آپ پر نازل کی ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے، کبھی تھوڑا سا حصہ نازل کیا، پھر تھوڑا سا حصہ نازل ہوا، پھر تھوڑا سا حصہ نازل ہوا۔ اور نزل کا ایک مطلب یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ایک ایک لفظ اس کا ہم نے ہی نازل کیا ہے، اس میں کوئی لفظ باہر سے نہیں آ گیا، کوئی حرف باہر سے نہیں آ گیا، ایک ایک لفظ کی گارنٹی ہم لیتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں تورات کو دیکھو، اور وہ ان لوگوں کا لکھا ہوا مجموعہ، اور انجیل کو دیکھو تو سراپا غیر مستند روایات، حتیٰ کہ اب ان کی انسائکلوپیڈیاز والے لکھتے ہیں کہ وہ تو اتفاقی طور پر کچھ چیزیں تھیں جنہیں کمپائل کر دیا گیا اور اس کو بائبل، اس کو انجیل کا نام دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر یہ فرمایا کہ کہاں وہ چیزیں جو خود ساختہ ہیں، اور کہاں وہ قرآن جس کے ایک ایک لفظ کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے، اور کس پر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ پکی بات ہے کہ ان جیسا آدمی اللہ نے دنیا میں کوئی نہیں بھیجا، ان جیسی امین شخصیت اور ان جیسا امانت دار آدمی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ کیا اللہ پر، اس کے کلام پر جھوٹ بولے گا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ نزل، اللہ نے نازل کی، علیکا، آپ کے اوپر، الکتاب، یہ قرآن، بالحق، سچائی کے ساتھ نازل کیا، سچی باتوں کو بیان کرتا ہے، مصدقاً، اور قرآن تصدیق کرتا ہے، لما، ان چیزوں کی، بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہیں۔ قرآن ان چیزوں کو سچا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو صحائف دیے گئے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل نازل کی گئیں، لیکن قرآن یہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا کہ ہر وہ چیز جو آج کی تورات اور انجیل میں پائی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ، اور اللہ ہی نے نازل کیا تورات کو، اور تورات کو جو نازل کیا ہے، یہاں دیکھیے انزلہ کا لفظ لائے اور وہاں نزلہ کا لفظ لائے تھے، تو انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا استعمال اس کا ہوتا ہے یک بارگی نازل کر دینا، اور اللہ نے تورات کو اور انجیل کو ایک بار نازل کر دیا، یا تورات کو ایک بار نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ ایک ہی بار نازل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عطا فرما دیا، والانجیل، اور انجیل بھی اللہ نے اسی طرح نازل کی، یعنی وہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔